وہ دعا دیتا ہوا جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ بس ایسے چلا جائے گا خاموشی سے, دعا دیتا ہوا جائے گا. آئیے اب میں یہی رک کر ایک گھر کا تعارف کرا رہا ہوں, دروازے کا تعارف کرانے جا رہا ہوں. اگر آپ کے اسی شہر سورت میں, اسی گجرات میں کوئی ایسا رئیس ہو, کوئی ایسا انداتا ہو, کوئی ایسا سخی ہو, کوئی ایسا عطا کرنے والا ہو, بہت آپ رکھے بہت آواز نہیں آئی. سرور پر محمد ہندی زبان میں کیا کہیں گے, میں کہہ کے بتلا دوں تاکہ آپ بولیں. انداتا, سخی کہہ لیجیے, جو بھی جائے اسے ہی ملے گا. ایسا کوئی اگر دینے والا ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ سخی. جواب بے حساب کا کرنے والا. آج کتنی تاریخ ہے اگست کی؟ 6 ہے نا. کل 7 اگست کے اخبار یا پرنٹ میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا میں آپ کو یہ پڑھنے کو ملے تو ایسا سخی, ایسا دینے والا, ایسا انداتا. آج کچھ لوگوں نے اس کے یہاں ہاتھ صاف کر لیا, چوری کر لی, ڈاکہ ڈال لیا کہ جو سب کو دینے میں مشہور تھا اس کے یہاں بھی لوگوں نے کام کر لیا. آپ کا مجھے نہیں پتا, میں بتاؤں گا تو اسے کیا کہوں گا. اگر میرے سامنے کوئی ایسا آئے کہ اپنا پرایا دوست, دشمن, لمبا, گھاٹا, کالا, گورا, عالم, جاہل, جو چلا جائے وہ اسے ہی دے دیتا ہے. اور مجھے کل کو یہ خبر پڑھنے کو ملے سورت کے اخبار میں کہ کچھ لوگوں نے اس کے یہاں چوری کر لی. جب میں کہوں گا وہ سن لیجیے, میں کہوں گا کتنے کمینے چور تھے, کتنے کمینے چور تھے. ایسے کہ یہاں ہاتھ صاف کر لیا, ایسے کہ یہاں ڈاکہ ڈال لیا, ایسے کہ یہاں چوری کر لی, ایسے کہ دروازے توڑ کر کام کر لیا. ارے اس کے یہاں تو اگر مانگ لیتے تو وہ تو میں بیٹے گفتگو نہیں کیا کرتا. اگر مانگ لیتے تو شاید اس سے زیادہ دے دیتا. ہم نے دیکھا ایک دروازہ ایسا ہے, کوئی اپنا آ جائے, پرایا آ جائے, دوست آ جائے, دشمن آ جائے, مدینے کا یتیم آ جائے, مدینے کا اسیر آ جائے, مدینے کا فقیر آ جائے, کوئی آ جائے, جو آیا ہے خالی ہاتھ نہیں گیا. ایسی بیوی کی جائیداد کو غصب کر لیا. کتنے کمینے چور تھے. اسی مزاج کے مصرے سنیے جو آپ سن کر بیدار ہوتے ہیں. ایمیسم کو زورے بیاں دینے والے, ایمیسم کو زورے بیاں دینے والے, مجھے تر زباں دینے والے. ایمیسم کو زورے بیاں دینے والے, مجھے تر زباں دینے والے. علی کی ولایت سے انکار کیسا, زباں دے چکے ہیں, زباں دینے والے. شیخ سنیے, کہاں یہ زمانہ, کہاں آگے احمد, کہاں لینے والے, کہاں دینے والے. کہاں یہ زمانہ, کہاں آگے احمد, کہاں لینے والے, کہاں دینے والے. دعائے ملک ہے در سیدہ پر. دیکھیے کسی کو کہیں سے ملتا ہے وہ دعا دیتا ہوا جاتا ہے نہیں جاتا ہے. شعر سنیے گا.
مگر بہت دیر تو مجھے گاڑی کو اسٹارٹ کرنے میں لگ جاتا ہے. سلوات پڑھ دے محمد علیہ محمد. مزاجوں کو گرمانے میں, حرارت لانے میں کافی وقت نکل جاتا ہے. مل کے نہیں اٹھتیاں لے کے چلے بھی گئے. پھر آپ سے کہوں گا کہ آج ہمارا عباس علیہ السلام کے تعلق سے ذرا ذکر کرنا ہے. تو یہ ہے مانگنے کا علم. مانگا اللہ نے باجا سب ایسا کیا ہے ہوگا. جہاں سے جو آیا, جو مانگنے والا آیا اسی کو ملا. خالی ہاتھ کوئی نہیں گیا. میں تو اب تک یہ سمجھتا تھا کہ ادھر جناب سیدہ پر تو قرآن مجید سورہ کہف کی آیت ہے, 29واں پارہ ہے اور 31 اس میں آیتیں ہیں کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. ترجمہ کر دوں, آپ کو لطف آ جائے گا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ, حالانکہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ, اور یہ کھانا کھلا دیتے ہیں. عَلَىٰ حُبِّهِ, حالانکہ اس کھانے کی انہیں بھی خواہش ہوتی ہے. چونکہ روزہ رکھا ہے, افطار کرنے بیٹھے ہیں, مگر پھر بھی اپنے سامنے کو کسے کھلا دیتے ہیں؟ مسکین کو, یتیم کو اور اسیر کو. میں تو اب تک یہی سمجھتا تھا, اور آپ نے بھی یہ سنا ہوگا کہ اہل بیت کے دروازے پر جو آئے مسکین, یتیم اور اسیر. مگر اہل سنت والجماعت کے عالم دین مولانا عبدالعزیز محدث دہلوی, تفسیر کا نام ہے تفسیر عزیزی, انہوں نے اس میں لکھا کہ یہ کرے جناب سیدہ پر, اہل بیت کے دروازے پر یہ فقیر آئے تھے نا 3 دن, نہ کوئی یتیم تھا, نہ اسیر تھا, نہ مسکین تھا. انہوں نے لکھا. میں نے کہا دیکھو تو سنو, یتیم تو آ سکتا ہے, بات یہ ہے. مسکین بھی آ سکتا ہے, مسافر کو کہتے ہیں مسکین. اسیر نہیں آ سکتا, چلے اسیر کہتے ہیں جو کسی کے قید میں ہو. میں نے کہا پھر کون؟ کہیے پھر سیدہ پر تینوں دن ٹائم ٹو ٹائم آنے والے کا نام جبرائیل ہے. تو انہوں نے لکھا اور مجھے کچھ کہنے کا موقع مل گیا. چلیے ہم آپ کی بات کو مانے لیتے, ہمیں کیا ہے تو کچھ سائل. اچھا جناب جبرائیل اگر آپ آ رہے ہیں چل کر تو آپ کو تو معلوم ہے, آپ جھولا جھلانے یہاں آتے ہیں, آیتیں لے کر یہاں آتے ہیں, فرشتے کپڑے لے کر یہاں آتے ہیں, سارے مسائل حل ہوتے تو ایک دن کی روٹیاں لے جاتے, دوسرے دن کی کے لیے چھوڑ دیتے, افطار کر لیتے یہ. اچھا دوسرے دن کی لے گئے تھے تو تیسرے دن کی تو چھوڑ دی ہوتی. جبرائیل بھی کہیں گے, انہی کے لیے بولے یہ روح تو ڈالا ہوں میں کہ سنو, میں پہلے دن بھی آیا, دوسرے دن بھی آیا, تیسرے دن بھی آیا, ٹائم ٹو ٹائم آیا. یہ افطار کرنے بیٹھے ہیں, ہم نے آواز لگائی, انہوں نے اپنے سامنے کی روٹیاں دی. کس لیے؟ اس لیے تاکہ دنیا کو پتا چلے جس نے پہلے دن نہیں دیکھا وہ دوسرے دن دیکھ لے, جس نے دوسرے دن نہیں دیکھا وہ تیسرے دن دیکھ لے. سیدہ وہ ہے جہاں کے فقیر کو جبرائیل کہتے ہیں. لے کر گئے برکت کے لیے. اس دروازے سے جہاں سے سب کی دعائیں, سب کی مرادیں, سب کی آرزویں, سب کی عرضیاں قبول ہوتی ہیں. اس علی نے کبھی کوئی سوال نہ کیا. وہ علی بھی اگر مانگ رہا ہے اللہ سے کیا مانگ رہا ہے؟ یا تو یہ کہا علی نے ہمیشہ یا اللہ میری عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما, میرا ایک بندہ ہے جو تیری بارگاہ میں ہے. یہ مانگا تو عباس جیسا بیٹا مانگا. آئیے تو جو لقب ہے میرے مولا کے ان کے ذہن میں بچوں کو بتاتا چلو. باب الحوائج, باب المراد, سقائے سکینہ, علمدار کربلا, جب یہ سارے القاب جمع ہو تو فا عباس کی شخصیت ذہن میں آتی ہے. ہمارے یہاں یعنی آل محمد کے درمیان 3 باب الحوائج مشہور ہیں. ایک مولا عباس باب الحوائج, ایک مولا علی اصغر باب الحوائج, اور ایک ہمارے اور آپ کے نوے معصوم 7ویں امام امام موسی کاظم علیہ السلام. باب الحوائج کا ترجمہ کرتا چلوں. باب کہتے ہیں عربی زبان میں دروازہ
یعنی وہ دروازہ جہاں پر حاجتیں پوری ہوتی ہیں، جہاں پر سب کی دعائیں پوری ہوں، سب کی حاجتیں پوری ہوں، سب کی مرادیں پوری ہوتی ہوں، اسے کیا کہتے ہیں؟ باب الحوائج۔ تو ہمارے یہاں کمسن کے باب الحوائج ہیں، مولا عباس کے باب الحوائج ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی باب الحوائج ہیں۔ اب یہیں رک کر پھر میں نحو بلاغہ کا رک کر رہا ہوں، میں جہاں سے گفتگو شروع کی بالکل ترتیب سے، کیا کام ہے مولا نے؟ حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمہ ویحسن آدمہ ویعلمہ القرآن۔ اولاد کا حق آپ کے اوپر یہ ہے کہ اپنی اولاد کا اچھا بھلا نام رکھے، جیسا نام رکھیں گے ویسے اثرات آئیں گے۔ اب پھر نحو بلاغہ کی طرف جا رہا ہوں میں، مولا فرماتے ہیں سنو، الولد سر لابیہ، بیٹا اپنے باپ کا راز ہوتا ہے، بیٹا اپنے باپ کا آئینہ ہوتا ہے، بیٹا اپنے باپ کی پہچان ہوتا ہے، بیٹے سے پتہ چلتا ہے کہ باپ کیسا ہے۔ اب اگر یہ دیکھنا ہے کہ جس بیٹے کی تمنا مولا علی نے کی تھی، کیسے اثرات باپ کے بیٹے میں منتقل ہوئے، ایک جان اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا۔ جب میرے مولا نے دشمن پر قابو پا لیا، اب اس نے گستاخی کر دی، چھوڑ دیا، میں کہوں گا مولا دشمن سے بڑی مشکل میں تو قابو پایا جاتا ہے، آپ نے اسے چھوڑ دیا، کیا سنو کیوں چھوڑا اسے؟ اس نے میری شان میں گستاخی کی، کیا کیا اس نے؟ میری شان میں گستاخی کی اس نے، اور میری جنگ اللہ اور اس کے رسول کے لیے تھی۔ میری جنگ کس کے لیے تھی؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے تھی۔ اگر میں سے انتقام لے لیتا تو میرا نفس شامل ہو جاتا، میں جن کے لیے جنگ کر رہا ہوں میرے دشمن سے وہ انتقام لیں گے، چھوڑ دیا۔ یہ کارنامہ ہے باپ کا، مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں میں، بس اس طرح سے سبق دکھ رہا ہوں گا میں۔ جب باپ کا یہ کارنامہ ہے کہ قابو میں لے کر چھوڑ دیا، بیٹے نے بھی ایسا ہی کارنامہ کر کے دکھایا۔ اگر باپ نے جنگ میں دشمن پہ قابو پا کر چھوڑا تو بیٹے نے بھی نہر فرات میں پہنچ کر قابو پا کر چھوڑ دیا، تاکہ پتا چلے باپ کے اثرات بیٹے میں آئے ہیں۔ اسی لیے نام بھی رکھا تو عباس۔ کیا نام رکھا؟ عباس۔ عباس کے معنی شیر کے ہیں، حیدر کے معنی بھی شیر کے ہیں، یہ ہے مولا علی کا القاب۔ حیدر کے معنی شیر، غضنفر کے معنی شیر، زیدم کے معنی شیر، اسد کے معنی شیر۔ پھر بتلاؤں گا کہ یہ ساری کیفیتیں کب آتی ہیں۔ حملہ کرے تو کیا کہا جائے گا، اٹھ کے چلے تو کیا کہا جائے گا، کچھال سے نکلے تو کیا کہا جائے گا، چگھاڑ دے تو کیا کہا جائے گا۔ یہ بات کی بات ہے۔ تو جس طرح حیدر کے معنی شیر، غضنفر کے معنی شیر، زیدم کے معنی شیر، اسد کے معنی شیر، اسی طرح عباس کا مطلب بھی شیر ہے، شیر کا بیٹا شیر۔ آپ نے دیکھا بھی ہوگا، ہوتا بھی ہے کبھی کبھی، بچے ہیں آئے کھانے لا کے کبھی کبھی نیند آ جاتی ہے، بچوں کو کہہ رہا ہوں بڑوں کو نہیں کہا میں نے، بڑوں کو اٹھا دوں گا، سو بچے سو جاتے ہیں۔ آپ سنیے نام کا اثر دیکھیے، آپ بعد آپ کو ایسے ملے گا ان کا کوئی کام نہیں ہے، خالی تحریر گندے کرتے رہتے ہیں۔ اگر اس کام کا کوئی پیسہ لیتا ہے، اجرت لے رہا ہے، تو نہ اس سے اللہ راضی ہے نہ اہل بیت راضی ہے۔ ہاں برکت کے لیے آپ لفظ علی بھی لکھ کر گلے میں ڈال دیں گے، لفظ عباس لکھ کر گلے میں ڈال دیں گے، لفظ علی اصغر لکھ کے گلے میں ڈال دیں گے، ان ناموں کی برکت ملتی چلی جائے گی۔ اتنے مبارک و مقصود نام لیجیے۔ اب سن لیجیے مصرے، وقار سلطان مولی کہتے ہیں نام عباس کا جو لکھ کے پنہا دیتا ہے، نام عباس کا جو لکھ کے پنہا دیتا ہے، اس کے بچے کو خدا شیر بنا دیتا ہے۔ نام عباس کا جو لکھ کے پنہا دیتا ہے، اس کے بچے کو خدا شیر بنا دیتا ہے۔ تھک کے سو جاتے ہیں بچے جو عزا خانے میں، اپنے دامن کی ملک ان کو ہوا دیتا ہے۔ اور اتنی دولت بھی نہیں تیرے خزانے میں یزید جتنا شہ کا آزادہ لٹا دیتا ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔
کر آتی ہے نادی علی لکھ کر بچوں کے گلے میں آویزہ کر دیتے ہیں. اس کے اثرات بھی ملیں گے, اس کی برکتیں بھی ملیں گی. خالی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیے, مگر میں یہیں تک نہیں روکوں گا. دعاؤں کے اور قرآن کے پڑھنے کی عادت ڈالیے, تاکہ جو پڑھ کے آپ کو برکت ملے گی وہ آپ کو صرف سن کر یا لکھ کر نہیں ملے گی. گھر سے نکلا کیجئے, قرآن مجید کی تلاوت کیا کیجئے. گھر سے نکلا کیجئے, دعا پڑھ کے, دعا کا مطلب سمجھ کے تب نکلا کیجئے, تاکہ پتہ چلے کہ آپ اپنے رب سے کیا مانگ رہے ہیں, آپ اپنے رب سے کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ ہے نام کیا صاحب لفظ علی. دیکھیے, علی کے معنی بلند, حیدر کے معنی شیر, غضنفر کے معنی شیر. جیسے لفظ حیدر کہہ کے تعارف کرایا تو مذہب ٹھیک نہ سکا. ادھر عباس سے شیر, چاہے طاقت ایسی تھی مولا حسین کے پاس اگر ایک جگہ جمع ہو جاتی, مجال نہیں تھی کہ ان کے مقابلے پر بھی کوئی آ جاتا, مگر سب تقسیم ہو گئی. کہ کربلا کو اسی صورت میں واقع ہونا تھا. ان میں جناب عبداللہ بھی ہیں, ان میں جناب مسلم بھی ہیں, ان میں مولا عباس بھی ہیں. ساری طاقتیں وہ ہیں, ساتھ جمع نہ ہو سکی. جناب عبداللہ مسلم ہیں, جناب مسلم پہلے کوفے آ گئے ایک سے مولا عباس, اور انہوں نے بھی وہ جنگ نہیں کی ہے جو جنگ کا حفاظت خود اختیاری کے خاطر نیزہ دیا. یہ وہ ہیں کہ ان کی بارگاہ میں جب آنے والے آتے ہیں اور صرف سے دعائیں مانگ لیتے ہیں, یہ ناممکن ہے کہ دعا کو بولنا. علیہ السلام آپ حسین علیہ السلام کے لیے اس طرح سے محافظ و معاون و مددگار بن کے رہے کہ آج بھی جب آپ دیکھتے ہیں کوئی جلوس ہو, علم آگے آگے رہتا ہے, تابوت پیچھے, یہ اس لیے پتہ چلے کہ غازی آج بھی محافظ کے طور پر ساتھ ہے. اور علم کے ساتھ مشق سکینہ کا جوڑا رہنا یہ بھی ایک یاد دلاتا ہے. بالکل ایسا ہے جیسا کہ چچا نے بھتیجی کو سینے سے لگا رکھا ہے. حسین کو ہمیشہ اس آرزو کے ساتھ مولا علی نے پروردگار عالم سے عباس جیسا بیٹا مانگا تھا. حسین علیہ السلام کو ہمیشہ یہ رہا کہ عباس جیسا قوت بازو تیرے پاس ہے. زینب کو بھی عباس سے بڑی دھارس رہی کہ جب تک عباس جیسا بھائی موجود ہے ہمارے سروں سے چادریں نہیں چھن سکتی. اور سکینہ کو کیا امید تھی, جب تک میرا چچا عباس موجود ہے میں پیاسی نہیں رہ سکتی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ عباس جیسا چچا موجود ہو پانی کی سبیل نہ کرے. تو وقت جب آیا کہ مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام اپنے آقا کی بارگاہ میں آئے, ساری دنیا میں جو وفا مشہور ہے تو مولا عباس علیہ السلام کی وفا مشہور ہے. آج